کی زندہ آواز کو ویلکم کرتے ہیں۔ آئیے کلام مقدس میں سے ایک حصہ ہم تلاوت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا یرمیہ نبی کا صحیفہ، یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 13واں باب ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 13واں باب، یعنی کہ 30 چیپٹر ہے، اور اس کی 17ویں آیت یعنی کہ 17 ورس۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے آج کا یہ حوالہ تلاوت کرتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے جس کسی کو یہ حوالہ مل گیا ہے وہ تلاوت میں رہنمائی کریں۔ لیکن اگر تم نہ سنو گے تو میری جان تمہارے غرور کے سبب سے خلوت خانوں میں غم کھایا کرے گی۔ ہاں، میری آنکھیں پھوٹ پھوٹ کر روئیں گی اور آنسو بہائے گی، کیونکہ خداوند کے خلاف اسیری میں چلا گیا ہے۔ آمین۔ تشریف رکھیں۔ خداوند کے عظیم جلالی اور قدرت والے نام میں میرے تمام حاضرین کو اسلام۔ آج کی رات، آج کی شام جو خدا نے مجھے اور آپ لوگوں کو یہ ٹائم دیا کہ اس کے چرنوں میں بیٹھ کر کچھ ٹائم اسپینڈ کر سکیں اور اسے جلال دے سکیں، تو آئیے ہم خداوند کی حضوری میں ہوتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس کے اس حصے پر غور کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں میں چند لوگوں کے ساتھ خاندانوں میں بھی اس آیت کو شیئر کر چکا، اور کیونکہ جب 2 دن پہلے میں صبح اپنے روشن وقت میں تھا، تو ان دنوں میں یرمیہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، تو یہ آیت جب میرے سامنے آئی تو میں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا، یعنی کہ میری بریک لگ گئی کہ میں اس پر غور کر سکوں، اور خدا کے پاک نے مجھے اس میں سے کافی چیزیں سکھائی، اور پھر اس میں سے جو مضمون خدا نے مجھے دیا اس آیت کے مطابق، وہ آج کا مضمون ہے کہ انسان کا غرور خدا کے لیے غم کا باعث ہے۔ انسان کا غرور خدا کے لیے غم کا باعث ہے۔ اب بے شک اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو کافی ایسی چیزیں ہیں اور جن کو ٹائم کافی دیا جا سکتا ہے، لیکن مختصر اپنے ٹائم میں رہتے چند باتیں شیئر کروں گا مکمل توجہ کے ساتھ۔ لفظ ہے یہاں پر غرور، اور جب ہم غرور کی ڈیفینیشن دیکھیں تو مختصر اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے جو میں نے سیکھی کہ انسان کی وہ سوچ یا وہ رویہ جس سے اپنے آپ کو بالا تر اور دوسرے انسان کو پست یعنی کہ نیچ سمجھے، اور وہ غرور کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے کہ جس میں اپنے آپ کو بڑھایا جائے اور دوسروں کو کم سمجھا جائے۔ اس میں انسان کی خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں اور یہ تو مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ اس کا انسان کا اپنا پہناوا بھی ہو سکتا ہے کہ میرے کپڑے زیادہ قیمتی اور جنہیں کہ ایک اسپیشل خاص برانڈ کے، ہاں جی برانڈ کے ہیں، تھینک یو جی، تو اور اس کیس نے تو پتہ نہیں کہاں سے دیے ہوں گے، تو بڑے نارمل سے یہ بھی ایک ضرور ہو سکتا ہے۔ گاڑی کا ہو سکتا ہے، کپڑوں کا ہو سکتا ہے، حسن کا ہو سکتا ہے، روپے پیسے کا ہو سکتا ہے، اچھے گھر کا ہو سکتا ہے، یعنی کہ سو طرح کی جو ہے کہ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم غرور میں آ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ غرور ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ غرور ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ شیطان کی طرف سے اور شیطان یوز کرتا ہے، اور اس ہتھیار کو یوز کرتے ہوئے انسان کی بربادی کے لیے وہ یوز کرتا ہے۔ کسی بھی جگہ پر دیکھیے گا کہ بہت جو ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا کہ خدا نے کسی جگہ پر انسان کو کہا کہ یہ
وہ اپنا جو ہے ہتھیار یوز کر جاتا ہے، یہ شیطان نہیں اسے یوز کیا ہے۔ اب اس حوالے میں نہ تو یہاں پر خوبصورتی کا غرور ہمیں نظر آتا ہے جس کی بات ہو رہی ہے، اور نہ ہی یہاں پر کسی دولت کا کسی اور چیز کا غرور یہاں پر نظر آتا ہے، بلکہ یہاں پر کس چیز کی بات کر رہا ہے خدا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کلام کو نہ سننے کا غرور۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو جس قوم کو خدا نے بچایا نکالا، اور وہ خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں، تو جب ہم کسی کی بات کو رد کرتے ہیں، انسنی کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، تو جو جس کی بات ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے اس کے اندر جو ہے کہ تکبر ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے، اور وہ ضرور اپنے دل میں اس کے لیے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہاں پر خدا کے کلام کی بات ہو رہی ہے، خدا کی آواز کی بات ہو رہی ہے، خدا کی باتوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیسے ہم دیکھتے ہیں، سٹارٹ میں لکھا ہے لیکن اگر تم نہ سنو گے، اگر تم کس کی؟ خدا کی، خدا کے کلام کو نہ سنو گے، خدا کی آواز کو نہ سنو گے اور رد کر دو گے، پھر خدا کہتا ہے تو میری جان تمہارے غرور کے سبب سے خلوت خانہ میں کیا کرے گی؟ غم کھایا کرے گی۔ نہ صرف میری جان غم کھایا کرے گی، بلکہ کہتے ہیں کہ میری جو ہے آنکھیں جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے گی، آنسو بہائے گی، یعنی کہ اس قدر دکھ کہ جب خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو نہ سنا چھوڑے۔ اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے، اس کے لوگوں نے، اسی قوم نے خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو رد کیا۔ اور پھر آج بھی بہت سارے لوگ جو چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کیے ہوئے لوگ ہیں، خدا ان کی بات کر رہا ہے، بپتسمہ لیا، توبہ کی، لیکن خدا کی آواز کو انسنا کر دیا، کلام کو کبھی نہیں پڑھنا، کبھی نہیں سننا، دعا نہیں کرنی۔ تو جو لوگ آج بھی دعا میں نہیں ٹھہرتے، کلام کو نہیں پڑھتے، اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں غرور میں ہوں، میں تکبر میں ہوں، میں گھمنڈی ہوں۔ بیٹے بیٹیوں سب دھیان سے سنیں، جب ہم کلام خدا کا نہیں سنتے، کلام نہیں پڑھتے، تو اس چیز کا اظہار ہے کہ ہم غرور میں اپنے آپ کو پیش کیے گئے ہیں، ہمارے اندر گھمنڈ ہے۔ تو جب گھمنڈ آ جاتا ہے، ایسی چیز آ جاتی ہے، تو اس کا رزلٹ بھی آگے بیان کیا گیا، وہ سنیے جی۔ کیا رزلٹ ہے جی؟ کیونکہ پڑھیے گا، کیونکہ آخری حصہ، کیونکہ خداوند کا غلہ اسیری میں چلا گیا، کیونکہ خداوند کا غلہ یعنی کہ بھیڑیں، اس کی قوم اسیری میں چلی گئی، اس لیے خدا آنسو بہاتا ہے۔ خدا کے غم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے غرور کیا، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ وہ اسیری میں، غلامی میں چلے گئے، اس لیے خدا آنسو بہاتا ہے ان کے لیے۔ اور آج جو بیٹی بیٹا خدا کی آواز نہیں سنتا، تو پھر کسی کی تو وہ سنتا ہے، پھر ایک ہی دوسرا بادشاہ ہے جو شیطان ہے، اس کی سنتے ہیں خدا، اس لیے آنسو بہاتا ہے، کیونکہ جو شیطان کی سنتا ہے، اور شیطان انہیں ہلاکت میں لے جاتا ہے، تباہی بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج ہم کامیابی چاہتے ہیں، صحت چاہتے ہیں، تندرستی چاہتے ہیں، برکتیں مانگتے ہیں، لیکن کلام کو پڑھنا گوارا نہیں کرتے، کلام کو سننا گوارا نہیں کرتے، دعا کرنا گوارا نہیں کرتے۔ تو پھر بائبل بیان کر رہی ہے کہ ایسے لوگ مغرور ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ مغرور ہیں۔ آج اپنی شخصی زندگی پر غور کریں کہ میں کتنا دن میں دعا میں بیٹھتی ہوں، کتنا کلام پڑھتا یا پڑھتی ہوں، اور سنتا ہوں یا سنتا ہوں۔ اگر اس چیز کی زندگی میں کمی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مغرور ہیں۔ تو اگر اس مغرور کے رزلٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ضرور ہے اس کا اقرار کریں، معافی مانگیں، اور خدا کے حضور اپنا تن من دھن پیش کریں۔ میں چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے صرف اسی آیت کے مطابق آپ نے اپنے دیوار سب خدا کے سجود جائے گا۔ کسی نے کلام پڑھنے سے کوتاہی کی ہے، سستی کی ہے، بھاگا ہے، تو آج یاد رکھیں کہ پھر اس کا رزلٹ بھی آگے موجود ہے۔
रिजल्ट क्या है? गुलामी। रिजल्ट क्या है? तबाही, बर्बादी। अब इसके हाथों में दुख उठाना। इस आयत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। अगर किसी जगह पर कमजोर है तो माफी मांगे, इकरार करें। थोड़ी देर के लिए सब अपने अपने लिए दुआ करें, किसी दूसरे शख्स के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। अभी सिर्फ इस कलाम मुक़द्दस की शुक्रगुज़ारी के लिए आयत के मुताबिक दुआ करें और कहें, देखें कि किसी आज आपने या किसी भी वक्त आपने कलाम को रद्द कर दिया, नहीं सुना, खुदा की आवाज़ को अनसुना कर दिया, दुआ नहीं की, तो आज ज़रूरत है कि हम दुआ करें।